دوستوں، آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل انباکسنگ پرسنالٹی پر۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان مراد ثانی کے بارے میں۔ دولت عثمانیہ کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں امیر قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمد سیکنڈ یا سلطان محمد فاتح کے بارے میں، جس نے محض 21 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کر قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ سلطان محمد ثانی 30 مارچ 1432 کو ادرنے میں پیدا ہوا۔ یہ سلطان مراد ثانی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ سلطان محمد کی ماں کا نام ہما خاتون تھا۔ سلطان مراد ثانی اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت نہ کرتا تھا، کیونکہ اسے ضدی نالائق خیال کیا جاتا تھا، جبکہ اپنے دوسرے بیٹے علاؤالدین سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ سلطان مراد ثانی کی اس بات سے علاؤالدین کے لیے محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شہزادہ علاؤالدین اماسیا کا گورنر تھا۔ 1444 میں ایک ترک سردار خضر پاشا نے شہزادے علاؤالدین کو قتل کر دیا۔ اس سے مراد ثانی اس قدر دل برداشتہ اور دکھی ہوا کہ اس نے اپنی سلطنت اور تخت و تاج کو ایسے چھوڑ دیا جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ تخت چھوڑنے سے پہلے سلطان مراد ثانی نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے محمد کو تخت نشین کر دیا۔ اس وقت سلطان محمد سیکنڈ کی عمر صرف 12 سال تھی۔ محمد ثانی کے تخت نشین ہونے پر نصرانیوں نے خوشی کا اظہار کیا اور مراد ثانی سے کیے تمام معاہدوں کو توڑ دیا۔ محمد کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے عثمانیوں کو یورپ سے کھدیڑنے کا منصوبہ تک بنا لیا، جس نے عثمانی فوجوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ تب محمد ثانی نے اپنے والد سلطان مراد ثانی کو واپس تخت نشین ہونے کا مطالبہ کیا۔ اس کم عمری میں بھی سلطان محمد ثانی نے اپنے والد مراد ثانی کو خط لکھا، جس نے مراد ثانی کو واپس تخت نشین ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: اگر آپ سلطان ہیں تو آ کر اپنی افواج کی قیادت کریں، اور اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور آ کر میری افواج کی قیادت کریں۔ صلیبی فوجیں مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں، تب مراد ثانی نے قیادت کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد وارنا کی جنگ ہوئی، جس کو سلطان مراد ثانی نے بہت ہی بہادری اور بہترین حکمت عملی سے فتح کیا۔ 1446 میں سلطان محمد ثانی نے اپنے والد کے لیے تخت و تاج چھوڑ دیا اور سلطان محمد کو اماسیا کا گورنر مقرر کیا اور وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ محمد ثانی نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن کو حفظ کیا، فقہ، ریاضی، ملٹری اسٹریٹجیز کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ بہت سی زبانیں سیکھیں، جیسے عربی، فارسی، ہبرو، لاطینی اور یونانی۔ اس کا استاد محمد شمس الدین بن حمزہ، جو اس کو دینی علوم اور اسلامی تاریخ سکھانے پر فائز تھا، وہ اس کا مرشد بھی تھا۔ ان کے استاد شمس الدین بن حمزہ اکثر ان کو احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد بن حنبل کی حدیث پڑھ کر سنایا کرتے: یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کرو گے، وہ سپہ سالار بھی کیا کمال سپہ سالار ہوگا اور وہ فوج بھی کیا کمال فوج ہوگی۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے سلطان محمد ثانی کی حوصلہ افزائی کرنے والوں میں سب سے پہلا نام ان کے استاد شمس الدین بن حمزہ کا آتا ہے۔ اس کو سن کر محمد کے دل میں قسطنطنیہ فتح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ اب فاتح بننا چاہتا تھا اور شدت سے بہت سے فاتحین کے بارے میں پڑھنے لگا۔ فروری 1451 کو مراد ثانی کا انتقال ہو گیا اور محمد ثانی 19 سال کی عمر میں دوبارہ تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہوتے ہی محمد ثانی نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی اور یہ حکم دے دیا کہ اس منصوبہ بندی کے علاوہ اس سے کسی اور موضوع پہ بات نہ کی جائے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی شدت کی انتہا یہ تھی کہ ایک مرتبہ سلطان محمد ثانی نے یہ تک کہہ دیا کہ یا تو میں قسطنطنیہ لے لوں گا یا قسطنطنیہ مجھے لے لے گا۔ لیکن قسطنطنیہ کا بادشاہ کانسٹنٹین اپنے لیے سلطان محمد ثانی کو کچھ خاص خطرہ نہ سمجھتا تھا، بلکہ یورپ کے بہت سے بادشاہ اسے کچھ نہ سمجھتے تھے۔ اس کے تخت نشین ہونے پر ان سب نے جشن منایا تھا۔ اب سے پہلے خلافت بنو امیہ کے دور میں قسطنطنیہ پر حملے ہوئے، لیکن سب ناکام رہے، اور اس کے علاوہ بہت سے حملے قسطنطنیہ پر ہوئے، لیکن کسی کو کامیابی نصیب نہ ہوئی۔
محمد ثانی سے پہلے اس کے والد مراد ثانی اور اس کے پردادا بایزید اول نے بھی قسطنطنیہ پر حملہ کیا، لیکن انہیں بھی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ جو چیز سلطان محمد ثانی کو سب سے الگ بناتی تھی وہ تھی اس کی باصلاحیت جنگی حکمت عملی۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے محمد ثانی نے سربیا، بلغیریا اور ہنگری سے امن معاہدے کر لیے اور کچھ ممالک سے تجارتی معاہدے کر لیے۔ اس نے دنیا بھر کے بہترین جنگجوؤں کو اپنی فوج میں شامل کیا۔ اس کی فوج جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھی جو دنیا کی کسی فوج کے پاس نہ تھے۔ اس میں سب سے اہم شاہی توپ تھی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور توپ تھی، جو خصوصاً قسطنطنیہ کے قلعے کی دیواروں کو گرانے کے لیے لائی گئی تھی۔ محمد ثانی کسی قسم کی کوئی کمی نہ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ساری تدبیریں نقشے کے ساتھ بناتا، پھر اس کا جائزہ لیتا تاکہ کسی بھی خامی کا اندازہ ہو جائے۔ اس نے ماضی میں قسطنطنیہ پر ہونے والے تمام محاصروں کا تجزیہ کیا تاکہ اپنے محاصرے کے لیے سب سے بہتر حکمت عملی بنائے۔ 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ پہ محاصرہ شروع کیا، لیکن پہلے 40 دن فتح کی کوئی صورتحال نظر نہ آئی، جس سے سلطان محمد ثانی کا حوصلہ بری طرح ٹوٹ گیا۔ جس سے سلطان کئی دن تک اپنے خیمے سے باہر نہ آیا۔ اس سے فوج کا حوصلہ بھی پست ہونے لگا اور یہ سمجھا جانے لگا کہ سلطان محاصرہ ہٹانے کا حکم دے گا۔ تب ان کے مرشد شمس الدین بن حمزہ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ثابت قدم رہنے کو کہا۔ اس کے بعد سلطان محمد ثانی نے اپنی فوج سے پرجوش انداز میں خطاب کیا، اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کی۔ بالآخر 53 دنوں کے محاصرے اور مسلسل کوششوں کے بعد 31 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح ہوا۔ سلطان محمد ثانی کو فاتح کا خطاب ملا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد ثانی نے قیصر روم کا لقب لیا۔ قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد ثانی نے سربیا، بوسنیا، البانیہ، ٹرابزون اور اس کے علاوہ کئی علاقے فتح کر کے عثمانیہ سلطنت میں شامل کیے، لیکن ان تمام علاقوں میں رہنے والے عیسائی اور پادریوں کو مکمل مذہبی آزادی دی اور باقاعدہ ان کو لکھ کر بھیجا کہ میری سلطنت کے تمام لوگ مذہبی آزادی کا حق رکھتے ہیں۔ سلطان محمد ثانی اپنی فتوحات کو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اٹلی فتح کرنے کی منصوبہ بندی بنا رہا تھا، لیکن 3 مئی 1481 کو سلطان محمد فاتح 49 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملا۔ بہت سے مورخین اس بات پر ایک رائے ہیں کہ سلطان محمد فاتح کو زہر دیا گیا، لیکن تاریخ میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ سلطان محمد فاتح کو فاتح مسجد قسطنطنیہ استنبول میں دفن کیا گیا۔ اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان بایزید II کے بارے میں۔